نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ پورے روئی زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لائیں. تو ہر جگہ سے مٹی جمع کی گئی اور اس سے پھر آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی گئی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر جو مختلف حالات ہیں یا مختلف شکلیں ہیں یا مختلف رویے ہیں وہ ان مٹی کا اثر ہے. جس کے اندر جس علاقے کی مٹی ہے اس انسان کے اندر اس کا اثر ہے. کوئی اگر سفید ہے تو سفید مٹی کا اثر ہے، کوئی کالا ہے تو کالی مٹی کا ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے تو سخت مٹی کا اثر ہے، کوئی نرم طبیعت کا ہے تو نرم مٹی. تو یہ وہ رویے ہیں جو کہ انسان کے اندر وہاں سے آئے. تو آدم علیہ السلام کی جب باڈی بن گئی تو پھر وہ کچھ عرصہ رہی تو وہ سوکھ گئی، اور جب سوکھ گئی تو پھر وہ ٹھیکرے کی طرح بن گئی. تو اس لیے اللہ نے کل فخار، کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو وہ جب سوکھ گئی تو پھر وہ آواز جس طرح ٹھیکرا ہوتا ہے پک کے وہ ٹھیکرا بن جاتا ہے، تو اس قسم کی وہ ہو گئی. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو ہم نے شعلہ آگ سے بنایا. جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے. تو جنات آگ سے بنے ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے. تو اللہ پاک نے پھر پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنات سے خطاب کیا، جنات جمع ہوئے، کانفرنس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی. تو جب یہ آپ نے فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جنہوں نے آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ لوگوں نے تو فبأي آلاء کا جواب نہیں دیا، لیکن جنات نے جواب دیا. جنات نے کہا کہ اے رب ہم بالکل تیری نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو جنات نے جواب دیا، انسانوں نے جواب نہیں دی. تو فرمایا کہ جنات کو ہم نے شعلہ آگ سے بنایا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب.
رب المشرقین و رب المغربین۔ تو اب اگر کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے بھی ہیں اور سوال بنتا بھی ہے کہ بھئی مشرق تو ایک ہے مغرب بھی ایک ہے، یہ دو کس طرح ہوں گے؟ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا رب المشارق و رب المغارب، بہت سے مشرقوں بہت سے مغربوں کا رب، یہاں تو دو تثنیہ کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے، رب المشارق و رب المغارب۔ آپ بیٹھو تشریف رکھو۔ تو دو مشرق اور دو مغرب، یہ وہ سردیوں اور گرمیوں کے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ ہے۔ سردیوں میں یہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا دوسری جگہ سے، اور اسی طرح غروب میں بھی ایک جگہ میں غروب ہوتا ہے، پھر گرمیوں میں دوسری جگہ جا کے، اس لیے دو میں۔ اور اگر اور زیادہ جگہوں سے نکلتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو رب المشارق و رب المغارب، یہاں تو رب المشرقین و رب المغربین، آیا رب المشارق والمغارب۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، دو دریوں کو ساتھ ساتھ چلا دیا، بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے کو پر زیادتی نہیں کرتے، یعنی ملتے نہیں ہیں۔ ایک پانی ایسے دریا دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جا رہے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا میٹھا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک کا کالا ہے ایک کا سفید ہے۔ اور دور تک آج کل تو نیٹ نے چیزیں بتا بھی دی، لیکن پہلے بھی دنیا میں لوگوں نے دیکھی ہیں کہ دو قسم کے دریا جا رہے ہیں اور دونوں کا پانی کی خاصیت اور اس کے ذائقہ الگ الگ، لیکن وہ ملتے نہیں ہیں، دونوں اپنے اپنے اس پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا درمیان میں پردہ ہے، یہ پردہ کون رکھتا ہے جی؟ اللہ رکھتا ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریوں کو ساتھ ساتھ چلا دیا، درمیان میں پردہ ہے اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے، زیادتی، وہی اللہ کا حکم۔ تو جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہے وہ اللہ کے حکموں کو مانتی ہے سوائے انسان، یہ سرکشی کرتا ہے۔ دریا بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو فرمایا کہ ان دریاؤں کو دیکھو، اور پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا یہ جو دریا ہیں، سمندر ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، چھوٹا موتی اور بڑا موتی، مونگیا بھی کہتے ہیں، مونگیا۔ فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں سے کیا نکلتے ہیں جی؟ اور یہ استعمال ہوتے ہیں، لوگ اپنی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو موتی ہے یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اور ایک سیپ میں بھی موتی بنتا ہے، ایک سیپ قسم کی ایک چیز ہوتی ہے سمندر میں، اس میں اگر بارش کا قطرہ لگ جائے وہ بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر موتی بن جاتا ہے۔ بارش کا قطرہ اوپر سے آیا، اس کے اندر منہ میں گرا، وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا بنتا ہے جی؟ موتی بن جاتا ہے۔ فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں اس سے موتی اور مرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس نے چلا دی اس میں
ایسی ایسی کشتیاں جیسے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں. یہ بھی کشتیاں جو چلتی ہیں، پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھی نا، وہ اس کے اوپر ایک کپڑا باندھتے تھے اور کپڑے کو ہوا دھکا دیتی تھی اور وہ چلتے تھے. اب تو جدید ہو گیا، اب تو ایسے ایسے بڑے بڑے جہاز جس میں پیٹرول اور وہ چیزیں استعمال ہوتی ہے. پوری دنیا کی بڑی تجارت جو ہے وہ ان کشتیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ اللہ چلاتا ہے، اللہ چاہے تو غرق کر دے، کون اس کو بچا سکتا ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے اس میں بڑی بڑی کشتیاں چلا دی ہیں جس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہم سب کو اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.